امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ 72 مرتبہ حضور کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ امام احمد بن حنبل یہ فرماتے تھے کہ خلیفہ امین اللہ کو اللہ بخش دے گا قیامت کے لیے، اس لیے کہ جو آدمی قرآن کو مخلوق کہتا تھا، جب اس کے سامنے اس کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ یبن الفاعلہ، فرمایا زانیہ دے پترا اور کنجری دے پترا۔ اے امام جلال الدین سیوطی لکھی۔ امام احمد بن حنبل فرمایا یہ جڑی گل کی نا خلیفہ امین اللہ نے، جڑا بندہ قرآن کو مخلوق کہنا سی، وہ سامنے جب بادشاہ کے پیش ہویا تو انہوں نے کہا یبن الفاعلہ، یبن الفاعلہ وانت تقولو، اور تو اے انت الذی تقولو، اور تو کہنا ہے کلام اللہ مخلوق، تو کہنا قرآن اللہ کے مخلوق ہے۔ قال احمد بن حنبل، فرمایا مجھے امید ہے کہ اس جملے کی وجہ سے اللہ خلیفے کو بخش دے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ ہم تو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حضور نہ ہوتے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ زبانیں ایسی نہیں، بات میدان حدیبیہ میں بات ہوتی ہے وفاداری کی۔ حضور جب وفاداری پر عروہ بن مسعود نے انگلی اٹھا دی کہ یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ہے تم کیا باتیں کرو گے، ہم حضور کے ساتھ یہاں داڑھ لگانے آئے بیٹھے، اور ایسی بات کی جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ وفاداری تو ایک کائنات میں چیز ہوتی ہے، جب حضور سے وفاداری نہیں ہے تو پھر کون سی علمیت، پھر کون سی پیری، پھر کون سی مریدی، پھر کون سی مسلمانی، کو ہمیں بھی بتاؤ۔ اتنی سخت بات امام احمد بن حنبل کی تھی، اور امام احمد بن حنبل ہو جنے فرمانے بادشاہ نے میں نے 80 کوڑے ہو جائے مارے، یہ ہاتھی نو ہی لگ دے تو کام ہی چیخ اٹھتا۔ تو میں گل اگلی بھی کرنے لگا، امام صاحب نے اتنے انہیں کوڑے مارے کہ امام صاحب پہ نہیں سن سکتے۔ ڈاکو نال ملاقات ہو گئی ابو الحسن نال، انہیں دیکھا امام صاحب پریشان ہیں، کہنے لگا حضور پریشان کیوں ہو؟ فرمایا یار پریشان اس واسطے کہ کل جڑے انہیں کوڑے مارنے میں جگہ نہیں رہی، کتنے مارنے انہیں، میرے کو تو بہن بھی نہیں ہو رہا۔ ڈاکو اچھی لیکن گل بڑی چنے والی کر گیا، انہیں کہا حضور تسی تا اج 80 کھا دیں یا 100 کھا دیں، کہ میں 18,000 کوڑے کھا دیں چوری دی کھا دیں، تو میں جا کے پھر چوری کرنی، حق دے نہ ہو میں حق دیا، فرمایا کم از کم 18,000 کوڑے ضرور کھڑے ہو۔ اگلی گل نے بڑی کی تھی، ایسی ڈاکو، انہوں نے کہا حضور جی تسی چپ کر گئے تو پھر بولے گا کون؟ میں تسی چپ کر گئے، پھر ساری زندگی امام احمد بن حنبل نے دعا مانگتے سن، غفر اللہ علیہ ابو الحسن رحم اللہ ابو الحسن، یا اللہ ابو الحسن نے بخش دے۔ آپ کے پتر عبداللہ کہتے سن ابا جی پتر میں وہاں دعا کدے واسطے منگ رہے ہو؟ فرمایا پترا جب بادشاہ نہ ٹکر ہوئی نا تو میں وقتی طور پہ تھوڑا جا پریشان ہویا تو اس کی گل میں نے کھڑا کر گئی سی۔ یہ وہ امام احمد بن حنبل یہ انہاں گل کی تھی، فرمایا اس جملے دی وجہ تو رب خلیفہ امین اللہ نے بخش دے۔ اتنا بڑے تو بابے کا احسان ہے، تسی زبانہ چھکائی کر دیو، بابا کلے ٹانگوں سے کھڑا کے فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار، اور بار بار ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کر جائے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، توجہ پڑھ دے میں سب یہ تھوڑے وجہ تو میں پڑھ رہا ہوں، مانا ٹائم ہو گیا، میں صرف تھوڑی وجہ۔ لو جی سنو اعلیٰ حضرت کی بیان کرتا۔ الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الضرر الغرر بالہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام الاعظم
للرسل الكرام مالكي وشافي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وأبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنبير الأبصار ورد المختار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإياه وكشف المضمرات وحل المشكلات والضر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر والبضائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال القدسي منسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة اللبائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الحافظين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والخطنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زي